السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے عظیم سپہ سالار کا ذکر کریں گے جنہیں دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ ایسے بہادر مجاہد تھے جنہیں میدان جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ آئیے جانتے ہیں ان کی حیرت انگیز زندگی اور بے مثال بہادری کی داستان۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریش کے معزز خاندان بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے وہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی فنون میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ جسمانی طور پر نہایت مضبوط، ذہین اور بہادر تھے۔ عرب کے لوگ ان کی جنگی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ غزوہ احد میں انہوں نے قریش کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عظیم مقام مقدر کر رکھا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اسلام کی سچائی کو پہچان لیا اور مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے۔ سن 8 ہجری میں جنگ موتا پیش آئی۔ مسلمانوں کا لشکر تعداد میں بہت کم تھا، جبکہ دشمن کی فوج کئی گنا زیادہ تھی۔ اس جنگ میں 3 عظیم کمانڈر یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ اس نازک موقع پر حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی۔ انہوں نے نہایت حکمت عملی اور بہادری سے فوج کی قیادت کی اور مسلمانوں کو بڑے نقصان سے بچاتے ہوئے محفوظ واپس لے آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی دن سے وہ سیف اللہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر کے اہم کمانڈروں میں شامل تھے۔ انہوں نے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کی اور اسلام کی عظمت کو دنیا کے سامنے میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کے بعد بعض لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے شروع کر دیے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور مسلمہ کذاب تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس فتنہ کے خاتمے کے لیے روانہ کیا۔ جنگ یمامہ میں شدید مقابلہ ہوا، لیکن حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی اور فتنہ ارتداد ختم ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق اور شام میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے کئی بڑی سلطنتوں کے خلاف جنگیں لڑی۔ ان کی جنگی حکمت عملی اتنی مؤثر تھی کہ دشمن ان کا نام سن کر خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھتے اور خود صف اول میں رہ کر لڑتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی سب سے مشہور فتوحات میں جنگ یرموک شامل ہے۔ رومی سلطنت کی بہت بڑی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں تھی۔ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے مسلمان کمزور تھے، لیکن ایمان اور قیادت کے اعتبار سے مضبوط تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی اور شام میں اسلام کی راہ ہموار ہو گئی۔ اتنی بڑی فتوحات کے باوجود حضرت خالد بن ولید کبھی غرور میں مبتلا نہیں ہوئے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان صرف کوشش کرتا ہے۔ ان کی زندگی اخلاص، تقویٰ اور اللہ پر کامل بھروسے کی بہترین مثال تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جہاد اور اسلام کی خدمت میں گزارا۔ انہوں نے درجنوں جنگوں میں حصہ لیا، لیکن شہادت نصیب نہ ہوئی۔ ان وفات کے وقت انہوں نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار، تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو، مگر آج میں بستر پر وفات پا رہا ہوں۔ سن 21 ہجری میں یہ عظیم سپہ سالار دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ان کا نام آج بھی بہادری اور جرت کی علامت ہے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، اخلاص، بہادری اور اللہ پر بھروسہ انسان کو عظیم بنا دیتا ہے۔